اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ وہ جو ہمارے پاس گرے لائن ہوتی ہے نا، اس سے پیچھے جتنا بھی ہمارے پاس انفیکشن ہوگا وہ ہمارے پاس موبومینائٹس میبومین گلینڈ جو ہے نا اس کے اندر انوالو ہے نا. تو ابھی میں اگر لکھ دوں کہ وہ پوسٹیریئر بلیفرائٹس، اس کے بارے میں کیا کیا چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، تو اس کے بارے میں جو ہے نا وہ سمپل سی بات ہے. ایکسیسو اور اب نارمل میبومین گلینڈ کی سکریشن جو ہے نا، ایکسیسو ایک تو حد سے زیادہ ہوگی، پلس اب نارمل جو ہے نا میبومین گلینڈ جو ہے نا ان کی سکریشن جو ہے نا وہ آپ کو پوسٹیریئر بلیفرائٹس کروا دے گی. اب ساتھ اس میں جو ہے نا وہ آئل گلوبیولز جو ہے نا وہ سارے کے سارے نکالنا ہے. اب اس کے اندر نا پریشر ہوتا ہے لڈ مارجنز کے اوپر بیسیکلی، ٹھیک ہے. تو پوسٹیریئر بلیفرائٹس کا دوسرا نام میبومینائٹس بھی ہم نے کہیں پہ پڑھیں گے. میبومینائٹس، میبومین گلینڈ ہے نا تو میبومینائٹس جو ہے نا وہ آپ کو دکھے گا. تو ہمارے پاس کیا ہوگا، پریشر ہوگا لڈ مارجنز کے اوپر، جو آئی لائڈ ہے نا اس کے مارجن کے اوپر پریشر ہوگا. وجہ کیا، وہاں ایل سکریشن بلاک ہے تو وہ وہیں پہ اکٹھی ہوتی. اب وہ میبومین فلوئڈ جو ہے نا وہ ٹوتھ پیسٹ لائک، اس نے ایک لفظ لکھا ہوا ہے ٹوتھ پیسٹ لائک، جو آپ کو نا وہ ملے گا. ٹیئر فلم جو ہے نا وہ آئلی ہو جائے گی. صحیح بات ہے. جہاں آئل پیچھے رہ جائے گا تو وہیں سے جو ہے نا وہ اپنی سکریشن جو ہے نا وہ آئلی ٹیئر فلم جو ہے نا اس کو آئلی کر دے گا، فومی کر دے گا. اس نے ایک چیز لکھی ہوئی ہے. اور انسٹیبل جب ہوگی تو وہ ہمارے پاس ہائپریمک کی طرف جانا شروع ہو جائے گی. اس کے علاوہ ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ لڈ کی ٹرانس ایلومینیشن جو ہے نا وہ گلینڈ کا لاس بھی کروا سکتی ہے، اور سسٹک ڈائلیٹیشن بھی ہمارے پاس ہو جاتی ہے میبومین گلینڈ. سسٹک ڈائلیٹیشن، وہاں پہ جب سسٹ بنے گی تو وہ ڈائلیٹ کر دے گی میبومین گلینڈ جو ہے نا اس کی ڈکٹس کو جو ہے نا وہ ڈائلیٹیشن کی طرف لے جائے گی. تو یہ تھا ہمارے پاس سارے کا سارا پوسٹیریئر بلیفرائٹس کے بارے میں. لیٹ می چیک اٹ، اگر کچھ رہ گیا ہے نا تو نیکسٹ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے نا اس کا کیا کمپلیکیشنز ہر جگہ ہم نے پڑھی ہیں نا، تو اس کی کمپلیکیشن کیا ہو سکتی ہیں. تو اس کی جناب بلیفرائٹس کی جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ کمپلیکیشن ایک دفعہ کہ آیا ہوا ہے یو کیوز کمپلیکیشن آف بلیفرائٹس. تو اس کے اندر آپ نے ایک بتانا ہے کہ ایک تو ہمارے پاس آئی لیڈ سے ریلیٹڈ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. نمبر سیکنڈ پہ جو ہمارے پاس کنجکٹائیوا ہے نا اس سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو کارنیا ہے نا اس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں. جو آئی لیڈ ہے نا اس کے اندر اس نے ایک لکھی ہوئی ہے ٹرمینالوجی، بہت زیادہ لکھی ہوئی ہے نا اس نے. ایک لکھی ہے ٹریکیسس ہو گیا نا، اس کے اندر کیا ہوتا ہے مس ڈائریکشن آف آئی لیڈ. جو آئی لیڈ ہے نا آپ کی، اگر وہ نیچے کی طرف ہے تو وہ اوپر کی طرف جانا شروع کر دے گی، مطلب ٹیڑھی میڑھی آئی لیشز جو ہے نا آپ کو ملے گی. جو مس ڈائریکشن آف آئی لیڈ جسے ٹریکیسس کہتے ہیں، یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہ اس کو دیکھ لینا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سے میڈیروسس جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا آئی لیشز وہی لاس ہو چکی ہیں، مطلب آنکھوں کے جو بال ہیں نا وہی ختم ہو چکے ہیں. کتنا عجیب ہوگا نا، مطلب اگر کوئی گرل ہوگی تو وہ تو ویسے مر جائے گی اپنی آپ کو شیشے میں دیکھ کہ ہاں، وہ پھر نکلی لگانا شروع کر دیں نا، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی نکلی لڑکی لگا کے ہو نا تو اسے کہنا آپ کو میٹریسز تو نہیں ہے جو آپ نے یہ نکلی لگائے ہوئے ہیں. جوکس اسائڈ، پیلیوسس میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی، جو اس کی آئی لیڈ عموماً جو ہے نا وہ بلیک کلر کی ہوتی ہے نا آئی لیشز، ٹھیک ہے. تو یہ جو بال ہے نا یہ بلیک کی جگہ وائٹ ہو جائے، مطلب بابا بن جائے گی وہ لڑکی، یہ لڑکا جو بھی ہے نا. تو لاس آف کلر اگر ہوگا تو پیلیسز ہو جائے گا. ریکرنس آف دس ٹائی ایچ لیزیون، مطلب کلیزیون یا چلیزیون جو بھی آپ پڑھ لیں. تو اس کے اندر کیا ہوگا ہمارے پاس وہ پین لیس جو ہے نا وہ آپ کو انفلیمیشن جو ہے نا وہ مل جائے گی، اور اس کی وہ ساری. اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹاسز ہوگا، مطلب آئی لیڈ کی جو ہے نا وہ ڈراپنگ ہوگی. جب وزن آئے گا اس کے اوپر، آنکھوں کے اوپر بلیفرائٹس کی وجہ سے، تو وہاں پہ ٹاسز ہو جائے گی، مطلب ڈراپنگ آف دی آئی لیڈ ہو جائے گی ساری کی ساری. یہ تھی ہمارے پاس آئی لیڈ سے ریلیٹڈ. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کنجکٹائیوا کی اگر کمپلیکیشن ہوگی تو اس کے اندر کیا ہوگا، ایکیوٹ بیکٹیریل کنجکٹیوائٹس. ابھی صرف نام دیکھ لیں کنجکٹائیوا کے اندر سارا کے سارا پڑھیں گے. یہ مڈ پیپلری کنجکٹیوائٹس بھی کہیں پہ لکھا ہوا ہے. مڈ پیپلری مطلب پیپیلا جو ہے نا وہ انوالو ہوگا. وجہ کیا ہوگا، ہائپر سینسٹیوٹی اس کے اندر ریئیکشنز ہو جاتے ہیں. ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشنز جو ہے نا آپ کو دکھیں گے. وجہ کیا ہے، اسٹیفلوکوکس کے اندر جو ایگزوٹاکسن ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک نا اینٹوٹاکسن
جو اینڈوٹاکسن ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ایگزوٹاکسن. ایگزوٹاکسن کی وجہ سے جو ہمارے پاس ہوگا وہ کنجکٹیوائٹس کی وجہ سے ہوگا. پھر کارنیا آ جاتا ہے. کارنیا کے اندر ہمارے پاس کیا کیا جائے, ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشن ہے سیم. اس کے اندر کیا ہوگا, ٹاکسک پنکچویٹ کیراٹائٹس ہو جائے گا. مطلب کارنیا کی جو ہے نا وہ انفلامیشن جو ہے نا کیراٹائٹس کہلاتی ہے. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ مارجنل کیراٹائٹس ہوں گے, اور فین سینٹیلر ہوگا. ٹیئر فلم جو ہے نا اس کی انسٹیبلٹی جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہوتی ہے. ٹیئر فلم کی انسٹیبلٹی آف دی ٹیئر فلم, جو ٹیئر فلم کی انسٹیبلٹی ہوگی تو پھر تو ہمارے پاس بیٹا جی کام خراب ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی ہمارے پاس آ جاتی ہے ٹریٹمنٹ کیا ہوگی. ٹریٹمنٹ لالا جی کوئی اتنی نہیں ہے, لیکن اس سے پہلے ہم ورک اپ کے اوپر تھوڑا سا چلے جائیں. ٹھیک ہے, تو ورک اپ کے اوپر ہمارے پاس کیا ہوگا, آپ نے ایک تو اس کے کلچر جو ہے نا وہ سیمپل کروانے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بیکٹیریا کون سا ہے. مطلب آپ مائکرو بایولوجی کے اوپر پہنچ جائیں نا آپ. ٹھیک ہے, کلچر جو ہے نا وہ سیمپل کروانے, آئی لینڈ مارجن کے مائکروسکوپک ایگزامینیشن آپ نے کرنی ہے ساری کی ساری. اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹرانس ایلومینیشن میتھڈ جو ہے نا وہ ایک ہوتا ہے لومینیشن میتھڈ. اس کے علاوہ ہمارے پاس ویوو لیزر اسکیلنگ جو ہے نا وہ بھی اس نے بک کے اندر ایک لکھی ہوئی ہے, ویوو لیزر اسکیننگ. اس سے ہمیں بڑا نا گرے لائن کے آگے اور پیچھے سے ہمیں بڑا اچھا پتہ چل جاتا ہے. اچھا, ٹریٹمنٹ کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں, ہوپ فلی یہ کور ہو گیا ہوگا نا آپ کا, زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ. ٹھیک, اب میں اس کو جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ کی طرف لے کے جا رہا ہوں, اور اس کو انشاءاللہ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. ویڈیو آلریڈی کافی لمبی ہو چکی ہے. تو جناب والا ٹریٹمنٹ میں آپ نے کرنا ہے, ایک تو جو لڈ ہے نا اس کی ہائیجین کو بڑا جو ہے نا وہ دیکھنا ہوتا ہے. لڈ ہائیجین رکھیں گے, صفائی نصف ایمان ہے, اللہ پاک نے بھی فرمایا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے. تو صفائی نصف ایمان ہے. ٹھیک ہے, لڈ ہائیجین کرنا ہے, اور یہ سب سے پہلے جو ہے نا مین سٹے ہے ٹریٹمنٹ کا بلیفرائٹس کا. اس لیے وہ کہتے ہیں نا وضو کرتے رہا کریں, آپ کی آنکھوں کی صفائی ہوتی رہتی ہے, اور بیکٹیریا جو ہوتے ہیں نا وہ ساتھ ساتھ جڑتے رہے. اگر کوئی بندہ 5 ٹائم وضو کرے نا تو اس کو بہت کام ہوتا ہے کہ آئی کی ڈیزیز ہو, اس کی نظر کمزور ہو, کیونکہ آئی ریلیکس ہو جاتی ہے نا. جتنا بھی آپ نے وہ کمپیوٹر کے اگر سارا دن بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پھر جا کے پانی سے دھو لیتے ہیں تو کتنا فریش ہو جاتا ہے نا, سیم ایسے ہی ہے. وارم کمپریشن جو ہوتا ہے نا, وارم کمپریسرز آپ نے لگانے ہوتے ہیں, کچھ گرم چیز سے نا وہ کپڑے وغیرہ سے کمپریس کرنا ہوتا ہے آپ نے. اس کے علاوہ لیڈ جو ہوتا ہے نا وہ سکربز جو ہوتے ہیں نا وہ کیا ہوتا ہے, کلیزنگ ود لیڈ سکربز یوزلی ڈن ٹوائس ڈیلی انیشلی. ٹھیک ہے, 2 مرتبہ جو ہے نا وہ لیڈ اسکریپنگ کرنی ہوتی ہے, اسکریپ وہاں سے اوائڈ کرنا ہوتا ہے. ایکسیسو جو ہے نا وہ آئی میک اپ نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے, اسے کہنا ہے کوئی بات نہیں, اب آنکھوں کا میک اپ نہ کرو. عموماً یہ جو لڑکیاں ایک دوسرے کی نا آئی میک اپ وہ لگائی رکھتی ہیں نا, اگر ایک کو بلیفرائٹس ہے دوسرے کو, تیسرے کو, چوتھے کو, بیوٹی پارلر سے عموماً یہ ہو جاتا ہے نا. پھر آکولر جو ہے نا لوبریکینٹ جو ہے نا, آکولر لوبریکینٹ وجہ کیا ہے, ٹیئر فلم جو ہے نا ڈسٹرائے ہو رہی تھی نا, تو ہم لوبریکینٹ کچھ ایسا دیں گے تاکہ ٹیئر فلم کی انسٹیبلٹی جو ہے نا وہ ٹھیک رہے. پھر ٹاپیکل اینٹی بایوٹکس جو ہے نا وہ ہم نے کچھ دینی ہوتی ہے. اینٹی بایوٹکس آپ دیں گے تو آپ کو کیا ہوگا, جس کے اندر آپ نے نا فیوسیڈک کریم ہوتی ہے, فیوسیڈک ایسڈ. ٹھیک ہے, ٹروبرامائسن دے دیں گے آپ اس کو. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اورل اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں, نظر آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے, اورل اینٹی بایوٹکس کچھ ہمارے پاس ہوتی ہیں جس کے اندر ڈاکسی سائیکلین جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے پاس بڑا امپورٹنٹ ہے, جو کہ 50 to 100 ملی گرام جو ہے نا ہم نے دینی تھی. ایزیتھرومائسن جو ہے نا وہ ہم نے دینی تھی. مائلڈ ٹاپیکل اسٹیرائڈ جو ہے نا وہ اسٹیرائڈ کا بڑا امپورٹنٹ فنکشن ہے, لیکن کچھ ایسی بیماری جس کے اندر اسٹیرائڈ ہم نہیں دیتے. تو موسٹلی جو ہے نا آئی کی انفیکشن کے اندر آپ نے اسٹیرائڈ جو ہے نا وہ ٹاپیکل وہ دینی. اس کے اندر فلورو میتھالون جو ہے نا, فلورو میتھولون وہ آپ ساتھ دیں گے 0.1%, جو کہ 4 ٹائم جو ہے نا وہ ڈیلی آپ نے لگانی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کا کور ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھی ساری کی ساری اس کی جناب ٹریٹمنٹ جتنی بھی تھی میرے ذہن میں نے بتا دی ہیں. آرٹیفیشیل ٹیئرز کے بارے میں جو ہے نا وہ کچھ کہہ دیتے ہیں نا. ٹھیک ہے, آرٹیفیشیل ٹیئر آپ کرنا ہوتا ہے جو کہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے ایک عام سا میں نیمونک بتا دوں کہ آپ نے ہائیجین کے ساتھ ATT کرنا ہے. ہائیجین کے ساتھ اینٹی بایوٹک, ٹاپیکل اسٹیرائڈ, اور پھر آرٹیفیشیل ٹیئر. ٹھیک ہے, تو یہ سارے کے سارے ہے نا آپ کو ایک نیمونک بتا دیا میں نے ٹریٹمنٹ کرنے کا جس کے اندر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہم نے کہا کہ سکویمس بلیفرائٹس کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا نا, جو کہ نان انفیکٹیو تھا. وہ کیا ہوتا ہے, ڈس آرڈر ہوتا ہے زس اور مول کا. اب میں بتا رہا ہوں MCQ پوائنٹ. انٹیریئر بلیفرائٹس, ٹھیک ہے, اس کے اندر ہم نے کیا کیا چیزیں دیکھی. ایک ہم نے کہا کہ اسٹیفلوکوکس بلیفرائٹس تھا, اور ایک ہمارے پاس تھا نان انفیکٹیو یا سکویمس بلیفرائٹس. جو اس میں سکویمس بلیفرائٹس ہے نا وہ گلینڈ آف زس
اور مول کا ہوتا ہے، جبکہ ہمارے پاس بلیفرائٹس کی جو پوسٹیریئر والی ٹائپ تھی وہ ہمارے پاس کیا تھی، میبومین گلینڈ کی وجہ سے سارے کے سارا تھا، لیکن جو یہ سکویمس ہے یہ گلینڈ آف زیسٹ اور مو سے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سیبورک ڈرماٹائٹس ہوتا ہے اور وہ سارے کے سارے اریٹیٹنگ فری فیٹی ایسڈ، اس کے اندر ڈیپوزیشن وائٹش مٹیریل ہوتا ہے آئی لیڈ کے اوپر، جبکہ باقیوں کے اندر جو ہے نا آپ کو یلوش مٹیریلس ہے نا وہ کہہ رہے ہیں دکھتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو ہے نا وہ گلینڈ آف زیسٹ اور مور کے اندر عموماً جو ہے نا وہ فالنگ آف آئی لیڈ مارجن ہے وہ شائن ویکسی اپیرنس آپ کو دکھیے گی نا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے، میٹروسس، ٹریکیوسس، پیلیوسس ہو گیا، کنجکٹیوائٹس، اور باقی سامنے سیم آئی لیڈ کی ہائیجین کریں گے وہ ساری کی ساری آپ کو دکھ جائے گی، تو ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے پاس کچھ تھے جو امپورٹنٹ، برننگ سینسیشن میں نے بتا دیا تھے شروع میں، اور فوم لائک اپیرنس میں نے بتا دیا تھا، ٹھیک ہے، اور اسمال آئی گلوبیولز کے بارے میں نے آپ کو ڈسکس کر دیا، ٹھیک ہے، کلیزیون ہو سکتا ہے اور وہ سارے کا سارا کمپلیکیشن وہی ہے، کنجکٹیوائٹس ہو گیا، ٹھیک ہے، پنکچویٹ کارنیا، گٹیئر فیلم ہو گیا، ٹریٹمنٹ میں ہم ٹیٹراسائکلین، ٹاکسیسلین، ایریتھرومائسین اور وہ ساری کی ساری آپ نے ہو گئی ہیں۔ تو دیٹس آل اباؤٹ بلیفرائٹس کے بارے میں، ٹھیک ہے، آئی ٹرائڈ مائی بیسٹ، باقی آپ اس کو خود پڑھیں گے تو آپ زیادہ اچھا پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، آپ کو نا آپ دکھے گی۔ اچھا، ڈینڈرف لائک ایک مٹیریل ایک بڑا سکویمس بلیفرائٹس کا ایک امپورٹنٹ ہے، وہ کہے گا کہ جس طرح نا وہ کہتے ہیں نا ہیڈ اینڈ شولڈر شیمپو کے اندر ایک مشہوریت ہے ڈینڈرف آ گئی ہے، تو اسی طرح آنکھوں کی جو ہے نا ڈینڈرف، یہاں پہ چھوٹے چھوٹے نا ڈینڈرف وائٹش اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ڈینڈرف کے لیے یہاں پہ آپ لکھ لیجئے گا کہ آپ کے لیے ڈینڈرف کے لیے ہوتا ہے سکویمس بلیفرائٹس، یہ بڑا امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے، تو یہ آپ نے اس نے باقاعدہ یہ ڈائیگرام دکھائی ہوئی ہے تو آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ سکویمس ہو گیا، یہ السریٹیو بلیفرائٹس کے اندر وہ ساری کی ساری اس نے کر دی تھی نا، السریٹیو ہو گیا یا انفیکٹیو ہو گیا یا اسٹیفلوکوکس ہو گیا، ایک ہی بات ہے، نان انفیکٹیو سکویمس اور وہ سارے کی سارے، دیٹس آل اباؤٹ۔ اب اگر اس کو میں ایک کوزے میں بند کروں تو وہ لاسٹ میں جس طرح ہم لوگوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اینڈ پہ آپ نا سمرائز اچھا سا تھوڑا سا کر دیا کریں، تو ابھی تک ہم نے بلیفرائٹس پڑھا، اس کے اندر ہم نے پڑھا دو چیزیں، انٹیریئر بلیفرائٹس، پوسٹیریئر بلیفرائٹس، اس کے بعد ہم نے ان کے جو ہے نا وہ انٹیریئر بلیفرائٹس کی دو فردر تھی، اسٹیفلوکوکس تھا اور ہمارے پاس یا السریٹیو تھا، نمبر سیکنڈ پہ ہمارے پاس تھا جو تھا نا نان انفیکٹیو تھا، سیگویمس تھا، یہ سیبورک تھا، ٹھیک ہے، وہ دو آپ نے ساتھ لکھ دی، ٹھیک۔ پھر آپ کے پاس جو ہے نا وہ سمٹم تھا، کرونک برننگ تھا، اریٹیشن تھا، فارن باڈی سینسیشن تھا۔ پھر آپ کے پاس جو ہے نا وہ سائنس سے، سائن کیا کہتے ہیں ہم نے، اگر تو اسٹیفلوکوکس تھا، ٹھیک ہے، اسٹیفلوکوکل بلیفرائٹس، یا ہمارے پاس سیبورک تھا۔ اسٹیفلوکوکس میں کیا تھا ہمارے پاس ہارڈ اسکیل تھے، ٹھیک ہے، کرسٹنگ آف آئی لیشز تھی، پیپلری کنجکٹیوائٹس تھا، کیریٹو کنجکٹیوائٹس تھا، ٹیئر فلم کی انسٹیبلٹی تھی، یہ تھے اسٹیفلوکوکس کے اندر۔ سیبورک کے اندر کیا تھا ہمارے پاس ہائپریمک ہوتا ہے اور اس کے اندر گریسی جو ہے نا وہ ہمارے پاس سارے کے ساتھ گریزی، ٹھیک ہے۔ پھر سیبورک ہو گیا جیسے کوئی مطلب اس کے اندر ہمارے پاس کیا تھا ڈینڈرف لائک آپ کو وائٹش، اس کے اندر یلوش تھی اور اس کے اندر آپ کو وائٹش جو ہے نا وہ چیزیں نظر آئیں گی سارے کے سارے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے اس کے اندر بھی سیم ہے، پوسٹیریئر کے اندر بھی ہمارے پاس برننگ ہوگی، یہ اریٹیشن ہوگی اور فارن باڈی سینسیشن، یہ تین چیزیں اسی کے اندر ہوں گی پوسٹیریئر بلیفرائٹس کے اندر۔ اس کے اندر پھر ٹوتھ پیسٹ جو ہے نا وہ آپ کو لائک میبومین گلینڈ جو ہے نا وہ سکریشن آپ کو جو میبومین گلینڈ ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، میبونائٹس بھی ہم نے پوسٹیریئر کو کہا تھا نا، تو اس کے اندر ٹوتھ پیسٹ لائک آپ کو ملیں گی، اور آئلی اور فومی ٹیئرز فلم ملے گی، ہائپریمک ملے گا، سسٹک ڈائلیٹیشن ملے گی۔ ورک اپ میں آپ نے کیا کروانا تھا، پھر ہم نے ورک اپ کے اوپر آ گیا نا، تو ان کے ہم نے کلچر کروانا ہے، مائکروسکوپی کرانا ہے، ٹرانسلیومینیشن میتھڈ کروانا ہے، اور ہم نے ویوو لیزر اسکریننگ جو ہے وہ تین چیزیں کروانی ہیں۔ پھر ٹریٹمنٹ میں لیڈ ہائیجین ہے، لیڈ سکرب ہے، آکولر لوبریکینٹ ہے، وارم کمپریسر ہے، لیڈ مساج ہے، ٹھیک ہے، ٹاپیکل اینٹی بایوٹک ہے، اورل اینٹی بایوٹک ہیں، اس کے اندر ڈاکسیسائکلین ہو گیا، فیوسیڈک ایسڈ ہو گیا، اور وہ سارے کے سارے مائلڈ ٹاپیکل اسٹیرائڈ وہ آپ کو آ جائیں گے۔ دیٹس آل اباؤٹ بلیفرائٹس، ہوپ فلی کہ اب اس کرنے کے بعد آپ ٹیسٹ دینے کے انشاءاللہ قابل ہو جائیں گے۔ باقی اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو کمنٹ سیکشن نیچے اوپن ہے، بتانا یا کیسا آپ کو فیل ہوا، ٹھیک ہے، اگر کوئی غلطی ہے تو آپ فیل فری ٹو شیئر اینی تھنگ یو وانٹ۔ تھینک یو، اللہ حافظ، ریممبر می آلسو ان یور پریشیس فرینڈ۔